अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप फ्री से होंगे। डॉक्टर सुहेल जंजू अपने प्रोग्राम होम्योम टिप्स बाय डॉक्टर सुहेल जंजू खुश आमदेद कहता हूँ। आज हमारा जो मौजू है वो बड़ा अहम है और तकरीबन हर घर में इस मर्ज का कोई मरीज है, तो वो है जी मैदे का अल्सर। आज हम मैदे के अल्सर की जो वजूहात हैं और जो इसकी अलामात हैं और एहतियात और उसके साथ बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसन जो इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं, अलामात के मुताबिक इंतहाई मुख्तसर उसके बारे में मैं आपको मालूमात दूंगा और होम्योपैथ के स्टूडेंट और डॉक्टर और आम मरीज भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम वजूहात डिस्कस करते हैं कि मैदे का जो अल्सर है, ये मैदा बड़ी एक ढीठ किस्म का आर्गन है इंसान का। ये लंबा अरसा ख़राब नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा जब हम बेहतियाती करते हैं, लंबा अरसा तक मुरगन गज़ाएँ खाते हैं, वर्जिश वगैरह नहीं करते, बहुत ज़्यादा खाते हैं, गर्म सर्द मीठी कड़वी एक ही नशिश में हम बहुत ज़्यादा खा जाते हैं और जंक फूड का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, वक्त पर नहीं खाते और दावतें उड़ाते हैं, तो लंबा अरसा इसके इस्तेमाल से मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत हो जाती है और जो मैदे की हिफाजती झिल्ली होती है वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाती है और मैदे की दीवार में ज़ख्म हो जाते हैं। और वही ज़ख्म उसको उसकी रीज़न कोई भी हो, कोई बैक्टीरिया हो, तेज़ाबियत हो, एच पाइलोरी आपको डायग्नोज हो जाए, वजह बहरहाल जो अल्सर है वो मैदे का ज़ख्म है। और जब मैदे में ज़ख्म हो जाता है तो फिर हमारा खाना पीना महाल हो जाता है। ज़रा कोई तली हुई चीज़ें ज़्यादा मिर्च मसाला या ओवर ईटिंग कर ली तो उसके बाद एक मुसीबत पड़ जाती है और जब तक कै वगैरह ना आ जाए बंदा परेशान हो रहता है। ये तो इसकी रीज़न हुई कि हम अपना मैदा कैसे ख़राब करते हैं। इसकी जो अलामात हैं, अलामात ये हैं कि खाना खाने के बाद मैदे के अंदर शदीद जलन और दर्द शुरू हो जाता है और बेआरामी शुरू हो जाती है। बाद दफ़ा शदीद ठंडे पानी की प्यास वगैरह भी लगती है और बंदा यूं कहता है कि जब तक मुझे कह ना आए शायद मुझे रिलीफ ना हो जाए। रात जब लेटते हैं तो उस वक्त तकलीफ ज़्यादा हो जाती है। अब इसकी एहतियात की तरफ चलते हैं जी। तो मैदा लंबा सा ख़राब नहीं होता, लेकिन जब ख़राब हो जाए तो ये फिर बहुत जल्द ठीक भी नहीं होता। हमें प्रोग्राम तरतीब देना पड़ता है, खुराक में एहतियात करनी पड़ती है, कम खाना होता है और एक लिमिटेड खुराक जो जल्द हजम हो जाए और तेज़ाबियत उसमें बहुत ज़्यादा कम हो तो वो हमें इस्तेमाल वगैरह करनी चाहिए। इसमें जो तली अशिया हैं, तेज मर्च मसाला है, बोतल है, सॉफ्ट ड्रिंक है, बेकरी का सामान है, ये हमें छोड़ना होगा। और इसमें दलिया हो गया, साबूदाना हो गया, दूध हो गया, डबरोटी होगी, केला होगा, मिल्क शेक केले का और उबली हुई सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तब जाके ये दुरुस्त होता है। और ये तो इसकी एहतियात हुई। अब इसका चलते हैं जी होम्योपैथिक इलाज। होम्योपैथिक इलाज में इसमें मैंने बेहतरीन किस्म की अलामात के मुताबिक और इंतहाई मुख्तसर अलामात जो बिल्कुल मैदे की तकलीफ के मुतल्लिक़ हैं, 11 दवाएं मैंने चूज़ की हैं। उनकी मुख्तसर अलामात मैं आपको बताता हूँ, उसके इस्तेमाल की वजह करने से इंशाल्लाह आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये 4, 5, 6 माह का एक प्रोग्राम है। अगर मैदे का अल्सर हो गया तब जाके मैदा अपनी दोबारा पोजीशन बहाल करेगा। तो इसमें जो सबसे पहले दवाई है जी वो है जी मर्कसाल मरकरी। इसकी 1 mg खुराक हफ्तावार लेने हैं और इसके साथ आपने ब्रायोनिया आर्निका 200 मिलाकर सुबह शाम लेनी है। और मर्साल 30 भी दिन में 3 दफ़ा लेनी है, तो इंशाल्लाह ये भी इसमें बेहतरी काम करेगी। आगे है जी फास्फोरस। फास्फोरस इसमें ठंडे पानी की पीने की शदीद ख्वाहिश होती है और बंदा चाहता है कि बिल्कुल यक किस्म का ठंडा पानी मुझे सुकून दोगा और वक्ती सुकून भी आता है। लेकिन जब पानी गर्म होता है तो उसके साथ ही तय भी हो जाती है जी। पानी
ٹھنڈے پانی کی پیاس اس میں سب سے بڑی جو علامت ہے کہ معدے کا غلظ اور ٹھنڈا پانی یا پانی پینے کی خواہش ہو تو اس میں فاسفورس 30 بہادر میڈیسن ہوگی 30 پوٹنسی میں دن میں 3 دفعہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اگلے ماہ 1-2 ماہ کے بعد آپ کو 200 پوٹنسی میں بھی یہ صبح شام لے سکتے ہیں۔ اگلی ہماری دوائی ہے جی ارجنٹم نائٹریکم۔ اس کی جو مختصر علامت ہے کہ معدے میں زخم کی وجہ سے مقامی معدہ میں درد ہوتا ہے، یعنی بالکل یہ معدہ اور بعض دفعہ پیٹ کے پیچھے بھی معدے کے پیچھے اس میں درد ہوتا ہے، اور رات کو اس قے ہو جاتی ہے، اور یہ معدے کا جو پرانا السر ہے اس پہ یہ زبردست کام کرتی ہے۔ ہماری اگلی دوائی ہے جی کالی بائکروم۔ کالی بائکروم یہ اس کی جو علامات ہے کہ تھوڑی سی غذا کھانے سے ہی شدید درد ہوتا ہے اور خون ملی اس میں قے ہوتی ہے، معدے میں ناسور ہو جاتا ہے، یہ معدے کے کینسر پہ بھی کام کرتی ہے، معدے میں بڑا زخم موجود کالی بائکروم اس پہ زبردست کام کرے گی۔ 30 پوٹنسی میں 1 گھونٹ پانی میں 5 قطرے، اور وقت کے ساتھ اس کی آپ پوٹنسی بڑھا سکتے ہیں۔ اگلی ہماری دوائی ہے جی کاسٹیکم۔ کاسٹیکم کی جو مختصر معدے کی السر کی علامات ہے کہ معدے میں شدید جلن ہوتی ہے، ایسا احساس ہوتا ہے کہ جیسے معدے کے اندر چونے کو جلایا جا رہا ہے، جیسے آپ نے اگر چونا بھگویا ہے تو جیسے اس کے اندر ابھاریاں اور کیفیت آپ فیل کرتے ہیں، بالکل یہی معدے کی کیفیت ہے کہ جیسے معدے کے اندر چونا جلایا جا رہا ہے، اگر ایسی کیفیت ہے کاسٹیکم 30 پوٹنسی میں۔ آگے ہماری میڈیسن ہے جی کریا سوٹ۔ کریا سوٹ اس کی جو علامات ہیں کہ السر کے مریض کی مشہور دوا ہے، منہ کا ذائقہ اس میں جی کڑوا ہوتا ہے، السر کی قے کو روکنے اور آرام دینے کی یہ خاص میڈیسن، اگر منہ کا ذائقہ کڑوا ہے اور رات کو یا کھانے کے بعد 2-3 گھنٹے بعد قے ہو جاتی ہے تو اس پہ یہ بڑی زبردست کریا سوٹ کام کرے گی۔ اگلی ہماری دوائی ہے جی آرسینک ایلبم۔ آرسینک ایلبم کی سب سے بڑی جو معدے کی السر ہے، بندہ گھونٹ گھونٹ پانی پیتا ہے، اس کو پیاس نہیں ہوتی لیکن تلخی ہوتی ہے، اور ہر 2-4 منٹ کے بعد اس کا دل کرتا ہے کہ میں 1-2 گھونٹ پانی پیوں، اور بار بار وہ 1 گھونٹ پانی پیتا ہے، اور معدے میں اس میں جلن ہوتی ہے، خونی قے بھی اس میں ہوتی ہے، اور جو کھائے پیے وہ قے ہو جاتی ہے کھانے کے بعد، اگر ایسی کیفیت ہے گھونٹ پانی اور جلن ہو تو اس میں آرسینک ایلبم بہترین میڈیسن ہوگی۔ اگلی ہماری میڈیسن ہے جی مختصر علامت کے ساتھ اینتھراسینم۔ اینتھراسینم السر اور سیلانے خون کی بہت یہ اعلیٰ دوائی ہے، بڑی آنت کے السر میں بہترین یہ کام کرتی ہے۔ اینتھراسینم یہ زہری اگر ایسی زخم ہو، جلد ننگی ہو جائے تو اس میں بھی یہ بہترین کام کرتی ہے، السر میں بھی یہ زبردست ہے۔ اگلی ہماری میڈیسن ہے جی کیڈیم سیلف۔ کیڈیم سیلف معدے کا السر، معدے کی بے چینی، معدے کا ہلکا، معدے کا بالکل جواب دے جانا، یعنی بالکل کوئی چیز بندہ کھا پی نہیں سکتا، معدہ بالکل جواب دے جاتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ میرا معدہ ختم ہو جاتا ہے، کیڈیم سیلف اس پہ بہترین کام کرے گی۔ معدے کے السر اور کینسر کی تکلیف کو یہ کیڈیم سیل کم کرتی ہے، معدے کی تکلیف کی وجہ سے مریض سو نہیں سکتا، ساری رات بے چینی میں گزر جاتی ہے، تو کیڈیم سیل اس میں کام کرے گی۔ اس میں ایک علامت اور بھی ہے کہ اس میں سیاہ رنگ کی الٹیاں آتی ہیں، کیڈیم سیل میں سیاہ رنگ کی اگر الٹیاں آئیں کافی کلر کی طرح تو وہاں کیڈیم سیل بہترین کام کرے گی۔ اگلی بڑی شہرہ افاق دوائی ہے معدے کے لیے، یہ کینسر پہ بھی، معدے کے کینسر پہ بھی بڑا زبردست کام کرتی ہے، تو وہ ہے جی ہائیڈراسٹس۔ ہائیڈراسٹس معدے میں خلا اور کمزوری کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس کی جو علامت ہے مگر غذا سے نفرت پائی جاتی ہے اس میں، یعنی کھانے کا دل ہے لیکن کھانے بھوک ہے لیکن کھانے پہ دل نہیں کرتا، غذا کو دیکھ کے اس کو نفرت ہوتی ہے، غذا کھانے سے وقتی آرام آ جاتا ہے، اس میں شدید قبض بھی پائی جاتی ہے، اور معدے میں جو زخم ہے یہ اس کو ٹھیک کرتی ہے، معدے کی پرانی بیماری میں بہت کام کرتی ہے، اس کے افراد کمزور ہوتے ہیں، کمزور افراد میں معدہ اور جگر دونوں پہ یہ کام کرے گی۔ آخری ہماری میڈیسن ہے جی ایلومین۔
ایلومین یہ پھٹکڑی سے بنی ہوئی ہے اور بڑا آپ کو پتہ ہے کہ یہ زخموں میں بڑا زبردست کام کرتی ہے پھٹکڑی جو ہے تو ایلومین اس میں بہت زیادہ اور گہرا اور پرانا السر جب ہو تو ایلومین میں آپ شامل کر سکتے ہیں۔ یہ دوائیں آپ 30 پوٹنسی میں پہلے استعمال کریں، پھر 200 میں آپ 30 میں لینی ہے تو دن میں 3 دفعہ کھانے سے 5 منٹ پہلے 5 قطرے تھوڑے سے پانی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے جب آپ سمجھیں کہ یہ اب کام ٹھیک نہیں کر رہی ہے تو اس تمام دوائیں کو 200 پوٹنسی میں آپ لے جا سکتے ہیں۔ 200 پوٹنسی 5 قطرے صبح شام لینی ہے، اور آپ کمبینیشن بھی اس میں لے سکتے ہیں۔ اگر دیکھتے ہیں کہ 2-3 علامات ہیں اور 2-3 میڈیسن اس پہ کام کرتے ہیں تو آپ اس کا کمبینیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ معدے کے السر میں یہ بہترین آپ کو رزلٹ دے گی۔ تمام دوائیں ڈسکرپشن میں دے دی گئی ہیں۔ آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔